اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات اور تمام خواہشات ایک ہی دن کے اندر پوری فرما دے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ دن کو کریں گے تو شام ہونے تک، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو کریں گے تو دن ہونے تک اللہ رب العزت آپ کے تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ محرم الحرام کا آج تیسرا دن ہے، تو ماہ محرم الحرام کے دن جیسے ہی گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں ان وظائف کو نہایت دھیان اور توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہاں میں ایک مختصر سی بات کہنا چاہتی ہوں، بہت سارے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ وظیفہ جلدی بتا دیا کریں۔ ویڈیو میں نے چھوٹی بنا کر بھی دیکھی ہے، اگر میں وظیفہ جلدی بتا دوں تو لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ تو بتلا دیا، اس کے فوائد نہیں بتائے، اور اگر فوائد و فضائل بتلائے جائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی کر دی ہے، وظیفہ جلدی بتا دیا کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے 5 منٹ نکال کر اللہ کا ذکر کرے اور پھر دوبارہ سے وہ ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھے، اگر 5 منٹ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہماری آخرت کو بدل سکتے ہیں، ہماری مشکلات مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ 5 منٹ اگر ہم اللہ کے ذکر میں لگا دیں گے تو یہ 5 منٹ ہمارے لیے باعث نجات اور باعث شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کو نہایت توجہ سے سنا کرے، ویڈیو کو نہایت دھیان سے سنا کرے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اس وظیفے کے آپ کو کیا کیا فوائد و فضائل ہوں گے اور کس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے۔ احادیث میں سورت یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اسی سورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس سورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورت بسی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسانوں کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیقون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا، اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے بلکہ وہ ایک الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایک پیش و قیمت جزدان میں لپٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس بارے میں سوچنے کا بھی مشکل سے وقت ہمیں ملتا ہے۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہو تو پھر کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئی معنی تلاش کریں،
پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور جو آپ کو وظائف بتلائے جائیں ان وظائف کے مطلب کو آپ دیکھا کریں، ان وظائف کو دھیان اور توجہ سے سنا کریں، اور پھر اس وظائف کو کریں اور یقین کامل کے ساتھ کریں، اور پھر اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، قرآنی لفظ کن فیکون کا وظیفہ ہے، جس کے معنی ہے ہو جا۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ انتہائی آسان، مختصر اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا مانگنے والے کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجت رواؤں کی حاجات پوری ہوں گی، مشکلات میں جو پھنس چکے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ ہر مسئلہ فوراً حل ہوتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش ختم ہوگی۔ جن لوگوں پر جادو جنات کے اثرات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی نوکریاں لگ جائیں تو اللہ کریم ان کے لیے نیک اور حلال کا رزق کمانے کے لیے کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے گا جس کی بدولت وہ بہت زیادہ پاکیزہ اور حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور اپنے گھر والوں کی پرورش کر سکیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک یا محرم الحرام کا پورا مہینہ جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، حاجات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، باوضو ہونا ہے، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب مرضی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو ضرور کریں۔ پنجگانہ نماز کی پابندی اس وظیفے کی شرط ہے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ کن فیکون کن فیکون کن فیکون کا ورد کرنا ہے۔ کن فیکون کن فیکون کن فیکون، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کر لیں اور 1 مرتبہ آپ نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو آپ الگ کمرے میں بیٹھ کر 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے پھر بھی 2 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر پورے دن میں کسی وقت کریں گے پھر بھی آپ نے 2 ٹائم یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے اپنی باتیں منوا لینی ہیں۔ اول آخر درود پڑھیں، اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے رو کر دعا کریں کہ مولا تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارے مقدر اور تقدیر کی ساری لکیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارا نصیب ہی تیرے ہاتھ میں ہے، بلکہ لکھنے والا ہی تو ہے مولا، سب کچھ تو کر سکتا ہے، تو کن فیکون کر سکتا ہے، جس کام کو تو حکم دے وہ کام ہو جاتا ہے۔ مولا ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل، حسن حسین کے صدقے مولا ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو ختم فرما اور دسترخوان کو وسیع و کشادہ فرما، رزق اور دولت میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکتی عطا فرما، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر کے اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری تمام حاجات اور دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل
مکمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا اور آخرت کی ہر وہ نعمت آپ کو ملے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔